کیا چاہیے آپ کو زندگی میں؟ گاڑی چاہیے، گھر چاہیے، پیسہ چاہیے، بہت شہرت چاہیے، ورلڈ ٹور کرنا ہے، ساری چیزیں چاہیے نا ہمیں. لیکن ہم کیا اپنے نفس پہ قابو کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو آج بول دیا جائے نا کہ اپنے نفس پہ قابو کر لیں، تو ہم 10 بار سوچیں گے اور ہر وہ کام کریں گے جو ہمارے نفس پہ قابو کرنے کے باہر ہوگا. بیکاز ہم اتنے زیادہ کنٹرولڈ بائی آر نفس ہیں کہ ہم سے وہ چیزیں ہوتی ہی نہیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی ہیں. اینڈ دس ویڈیو از اسپیسیفکلی فار اس، تاکہ ہم ہمارے نفس پہ قابو کر سکیں. ہم سے کتنا مشکل ہے ہمارے لیے فجر میں اٹھنا. بہت سارے لوگ اٹھتے ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کو جزا دے، لیکن بہت سارے لوگ باقی 4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن فجر میں اٹھنا ان کے لیے کتنا اسٹرگل فیل کروا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو آج سے پلیز تہیہ کریں کہ آپ فجر میں لازمی اٹھیں گے. اینڈ ناٹ ایون فجر، آپ فجر سے پہلے اٹھیں گے. میں بھی اس اسپیسیفک ویڈیو میں تہجد کی بات نہیں کروں گی. میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ اگر بیسکس پہ نہیں آ رہے ہیں تو پھر وہ بیسکس کا تو 1 اسٹیپ اہیڈ ہے نا. تو پہلے ہم بیسکس پہ بات کر لیتے ہیں. پلیز اسٹارٹ ویکنگ اپ فار فجر. اگر آپ پہلے اٹھیں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو مینٹلی تیار کر سکتے ہیں اور فزیکلی اپنی باڈی کو پریپیئر کر سکتے ہیں کہ آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہی کرنی ہے. اس سے ہوگا کیا؟ بہت ساری چیزیں ہوں گی. سب سے پہلے تو آپ کا نفس کنٹرول میں رہے گا. ہم ہمارے نفس کے عادی ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یار ہماری لائف ہم خود ڈیسائیڈ نہیں کر رہے بٹ ہمارا نفس ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. تو ہمیں ڈسپلن سمجھ میں آنے لگے گا جب ہم فجر میں اٹھنے لگیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فجر میں بڑی برکت رکھی ہے، اور اگر آپ اپنے دن کا آغاز صبح سے کرتے ہیں تو بات ہی ختم ہو گئی. اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اگر آپ پورے دن میں باقی 4 نمازوں میں اتنا رش میں ہوتے ہیں کہ آپ کو وقت نہیں مل رہا ہوتا، رائٹ؟ دیٹ از دا موسٹ پرائیویٹ ٹائم ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یو کین سٹ اسٹل اور آپ اپنے دل کو آگے رکھ سکتے ہو. کتنا خوبصورت اور پرائیویٹ ٹائم ہوتا ہے. آپ فجر پڑھو، سنت پڑھو فجر کی، پھر فرض پڑھو، ذکر کرو، قرآن پڑھو. صبح کا قرآن پڑھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ صبح کا قرآن کا پڑھنا بہت افضل ہے. تو پھر وائی ناٹ، رائٹ؟ if something اللہ سبحانہ تعالیٰ لائکس، ہم وہ کر کیوں نہیں سکتے؟ ہمیں کرنا ہی چاہیے، بہت ضروری ہے. آپ کی دعاؤں کا بہترین وقت ہوتا ہے. وٹ ایور دعا یو ہیو ٹو آسک اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں مارننگ اذکار اور ایوننگ اذکار کرنی ہے. اینڈ اگر آپ دن کی شروعات پروٹیکشن سے کر رہے ہو، اذکار سے کر رہے ہو، تو پھر آپ کے دن کتنا خوبصورت گزرنے والا ہے. ہمارے دل میں کتنا سکون بیٹھنے والا ہے یار. ہمارے دل میں کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے ہو. اور اللہ کے ساتھ جب آپ کنیکشن جوڑتے ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری لائف جو ہے وہ سکون میں نہ رہے. اینڈ سب سے بڑی بات، بہت سارے لوگ، اور آف کورس سارے لوگ، میں اپنی بھی بات کروں گی، کہ آپ کو لگتا ہے نا بس 2 منٹ 2 منٹ 2 منٹ 2 منٹ میں اٹھ رہے ہیں. شیطان کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ نماز نہ پڑھو، وہ چاہتا ہے کہ آپ نماز ڈیلے کرو. اینڈ دیٹ از دا بگیسٹ وسوسہ آف شیطان، بیکاز ہی ڈزنٹ وانٹ کہ تم پڑھو ہی نہ، ہی وانٹ کہ تم دیر سے پڑھو. اینڈ یہی ہم کرتے ہیں، ہم آ جاتے ہیں اس کے ہاتھ میں. تو اگر بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں اور ہم ڈیلی 1% بہتر ہو سکیں. ڈیلی ہم کوشش کریں کہ یار 30 days ہم فجر میں اٹھیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ 30 days بعد آپ دوبارہ سو جائیں گے. یقیناً آپ اس کو پریکٹس میں لے کے آئیں گے نا، آپ کے دن میں کتنی برکت ہوگی. آپ کے صرف دن میں برکت نہیں ہوگی، آپ کے وقت میں، مال میں، کاموں میں. کتنی چھوٹی چیز ہوتی ہے نا کہ آپ جلدی جو ہے آپ ٹریفک میں نہ پھنسو. کتنی چھوٹی چیز ہوتی ہے کہ لفٹ کھلی رہ جائے، آپ کو دھوپ نہ لگی. بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ہم یہ سوچتے بھی نہیں ہیں. لیکن جب آپ اپنی لائف میں برکت لے کے آتے ہو نا، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی برکت ڈال دیتے ہیں کہ وہ گیپس فل ہونے لگتے ہیں. ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ نوٹس کرتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ یار ہاں ایسا ہے. آپ کے ایمان میں کتنی مضبوطی آتی ہے، آپ 10,000 چیزوں سے باہر ہو جاتے ہو، آپ کو ہر کام میں ڈسپلن فیل ہو رہا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یار آپ کوئی چیز کرو اللہ کے لیے کرو اور وہ اس چیز میں برکت نہ ڈالو. تو پلیز میک شور کہ آپ 30 days کے لیے جو ہے وہ روز فجر میں اٹھنے کی کوشش کرو. الارم لگاؤ، ملٹیپل الارمس لگاؤ، بٹ اٹھو. دیکھو
کمیونیکیٹ ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اینڈ انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ان کام میں، اس دن میں، ہر چیز میں برکت ڈال دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔